بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واما الثمرۃ بین القولین فتظہر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعۃ فی کلام الشارع بلا قرینۃ علی معانیہ اللغویہ مع عدم الثبوت وعلی معانیہ الشرعیہ علی الثبوت۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقدمے میں امر نہم حقیقت شرعیہ کے بیان میں تھی کہ مطالب تقریباً اس کے ہم ختم کر چکے تھے۔ آخر میں بس ایک تتمہ رہتا ہے، اس تتمے کو پورا کر کے انشاءاللہ بعد والے بحث میں وارد ہو جائیں۔ تتمہ بحث یہ تھا کہ ثبوت حقیقت شرعیہ اور عدم ثبوت حقیقت شرعیہ، اگر ہم حقیقت شرعیہ کے قائل ہو جائیں تو کیا ہوگا، اور اگر حقیقت شرعیہ کے قائل نہ ہوں تو کیا ہوگا، ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ثمرہ اس جگہ پر ظاہر ہوگا کہ جب ہم ان الفاظ کو دیکھیں، مثلا جن کے بارے میں ہم لوگ بحث کر رہے ہیں کہ آیا ان الفاظ کو معانی لغویہ سے شارع نے معنی شرعی کی طرف نقل کیا ہے یا نہ۔ اگر ہم کہیں کہ شارع نے نقل نہیں کیا تو جس جگہ پر بھی کلام شارع میں یہ الفاظ ہم دیکھیں گے اور قرینہ بھی نہ ہو تو وہاں پر ان الفاظ کو معانی لغویہ پر عمل کریں گے، کیونکہ اگر قرینہ ہو پھر تو مطلب روشن ہے، درست ہے۔ اور اگر ہم قائل، یہ ہو گیا اس صورت میں کہ ہم حقیقت شرعیہ کے قائل نہیں ہیں، تو وہاں پر کیا کریں گے، معانی لغویہ پر عمل کریں گے جب کوئی قرینہ نہ ہو تو۔ اور اگر ثبوت حقیقت شرعیہ کے قائل ہو جائے اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو اب ہم کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ ایک شرط کے ساتھ ان کو معانی شرعیہ پر حمل کریں گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ بابا شارع نے ان الفاظ کو معانی شرعیہ میں نقل کیا ہے، وضع کیا ہے، لیکن یہ جو استعمال ہوا ہے اس جگہ پر، یہ استعمال وضع کے بعد ہوا ہے۔ یہ اہم ہے نقطہ، کیونکہ آپ کب اس لفظ کو معنی شرعی پر عمل کریں گے؟ جب آپ کے لیے پہلے مرحلے میں یہ بھی روشن ہو کہ حقیقت شرعیہ ہے، شارع نے ان معانی شرعی کے لیے اس کو وضع کیا ہے، اور دوسرا آپ کو پتہ ہو یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس وضع کے بعد استعمال ہوا ہے، تبھی آپ اس جگہ پر معنی شرعی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اما اگر یہ استعمال وضع سے پہلے کا ہو، اگرچہ آپ حقیقت شرعیہ کو مانتے ہو لیکن وہاں پر بھی آپ معنی شرعی پر عمل نہیں کر سکتے۔ دقت کریں، ہو سکتا ہے کہ ابھی دیکھیں تھوڑا میں دو صورت بیان کروں، اس کے بعد آپ سوال کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہیں کہ شارع نے ان الفاظ کو معانی لغویہ سے شرعیہ میں نقل کیا ہے، وضع کیا ہے، درست ہے۔ لیکن یہ جو استعمال ہو رہا ہے ایک خاص مورد میں، آپ کو کسی بھی طریقے سے پتہ چل جائے کہ یہ استعمال شارع کے وضع کرنے سے پہلے کا استعمال ہے، شارع کے وضع کرنے سے پہلے کا استعمال ہے، تو خوب وہاں پر آپ معنی شرعی پر عمل نہیں کر سکتے، درست ہے، روشن ہے، ظاہر سی بات ہے۔ انما الکلام والاشکال، تیسری صورت میں حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے ہم قائل ہیں، درست ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ جو استعمال ہوا ہے وضع سے پہلے کا ہے یا وضع کے بعد کا ہے۔ خوب یہاں پر کیا کریں؟ بس یہ کلی طریقے سے کہنا
کہ جب بھی آپ حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہو جائیں اور لفظ کو دیکھیں بغیر قرینے کے تو آپ اس کو حتماً معنی شرعی پر حمل کریں گے. کلی طریقے سے کہنا درست نہیں ہے. درست ہے. ایک صورت وہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ استعمال وقت سے پہلے کا ہو. خوب، اگر آپ کو یقین ہے پھر تو قطع نہیں کریں گے. اور اگر شک ہو جائے یہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں نتیجہ بتاؤں. اس صورت میں لفظ اگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو مجمل ہوگا. نہ آپ یہ حکم کر سکتے ہیں کہ اس کو معنی لغوی پر حمل کریں، نہ آپ یہ حکم کر سکتے ہیں کہ معنی شرعی پر حمل کریں. اگر تاریخ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے، استعمال پہلے ہے، وضع پہلے ہے، اب یہاں پر آپ کسی پر عمل نہیں کر سکتے، مجمل ہو جائے گا لفظ. نتیجہ بحث ہے. اچھا، ان قلتا، کوئی بندہ آ کر کہے کہ آقا ہم آپ کو ایک راہکار بتاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ لفظ کو معنی شرعی پر حمل کریں. کیوں؟ استصحاب جاری کریں. استصحاب کون سا؟ استصحاب یہ عدم تأخر وضع از استعمال. اصل یہ ہے کہ یہ استعمال وضع سے پہلے نہیں ہوا، اس استصحاب کو جاری کریں آپ. درست ہے. استصحاب ایک امر وہ ہے نا، یعنی استعمال ایک امر حدثی ہے نا، پہلے نہیں تھا بعد میں ہے. اور اصل یہ ہے کہ یہ استعمال وضع سے پہلے نہیں ہے. نتیجہ اس کا، ایک منٹ یہ بات پوری کروں پھر سوال کریں آپ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ استعمال وضع سے متاخر ہے. عبارت کو دوسری مرتبہ تکرار کر رہا ہوں، غور کیجیے گا کیا کہہ رہا ہوں. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر معنی شرعی پر عمل کر سکتے ہیں، بے شک آپ کو شک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کہہ رہا ہے کہ میں استصحاب جاری کر رہا ہوں. آگا کون سا استصحاب؟ استصحاب یا اصالت عدم تأخر وضع از استعمال. اصل یہ ہے کہ وضع استعمال کے بعد نہیں ہے، پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ استعمال وضع کے بعد ہے. غور کیجیے گا اس جملے پر. استصحاب کیا ہے؟ عدم تأخر وضع از استعمال. پس اس پس پر غور کیجیے گا کیونکہ کام اسی میں میرا سارا. پس نتیجہ یہ ہوگا کہ استعمال وضع کے بعد ہے. درست ہے. اچھا، ابھی سوال کریں. کیا ہے سوال؟ تاکہ میں پھر بعد میں بات کو آگے چلاؤں. ہم نے بتایا کہ استعمال کر کے وضع کیا جاتا ہے، وہ اس صورت میں تو شامل ہو سکتا ہے نا؟ کیسے؟ اگر وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسی استعمال میں آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کو بالکل معلوم ہے، پتہ ہے، پھر تو اصلا کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں. وہاں پر یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہاں پر معنی غیر شرعی مراد ہو. نا، یہاں پر معنی شرعی مراد ہے کیونکہ وضع تعینی استعمالی ہے، وہاں پر ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن اب ڈاؤٹ اور شک کہاں پر ہو رہا ہے؟ شک وہاں پر ہو رہا ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ ایک جگہ پر لفظ کو آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ استعمال پہلے ہے یا وضع پہلے ہے. اس نقطے پر بحث کر رہے ہیں. اچھا، خود اس نے ایسے راہکار دیا، سامنے والا پلٹ کر کہتا ہے کہ آغا اس طریقے سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے تأخر استعمال از وضع. دو اشکال. پہلا، آپ نے کہا کہ استصحاب جاری کرتے ہیں، استصحاب عدم تأخر وضع از استعمال. ہم دوسرا استصحاب جاری کرتے ہیں، اصل یہ ہے عدم تأخر استعمال از وضع. معارض بمثل ہے. وہاں پر جو آپ استصحاب جاری کریں کہ اصل یہ ہے کہ وضع استعمال سے متاخر نہیں ہے، تو سامنے والا کہہ رہا ہے اسی جگہ پر یہ استصحاب بھی کر سکتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ استعمال وضع سے متاخر نہیں ہے. معارض بمثل ہے.
ایک اشکال. دوسرا، اگر یہ آپ کا استصحاب تعبداً قابل قبول نہیں ہے، یہ اصل مثبت ہے، اور اصل مثبت حجت نہیں ہے. خوب اس کی وضاحت کریں تھوڑی سی الگ والے انصاف. اگر استصحاب کی انشاءاللہ آپ بعض پڑھ چکے ہیں اور تفصیلات خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو کفایہ میں بھی پڑھیں گے. استصحاب کی کیا تعریف ہے؟ ابقاء ما کان، یقین سابق شک کے لاحق. خوب یقین سابق کو باقی رکھو، یہی استصحاب ہے. استصحاب کے بارے میں گفتگو ہے کہ استصحاب کیوں حجت ہے. پرانے کچھ علماء کہتے تھے کہ بھئی استصحاب امارہ ہے، کیونکہ معمولاً جو چیز پہلے حادث ہوئی ہو اور بعد میں اس میں شک ہو جائے تو معمولاً باقی رہتی ہے. مظنون یہ ہے. درست ہے. خوب اس مبنا کو متاخری نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ بابا ٹھیک ہے مظنون یہ ہے، لیکن ظن ہے نا، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. خوب ظن میں اصل اولی عدم حجیت ہے، اس باب سے تو حجت نہیں ہے. درست ہے. دوسرا جو متاخرین کا مبنا ہے کہ جس کو سب لوگ قبول کرتے ہیں، استصحاب اصل عملی ہے. دلیل اس کی خصوصی ہے شارع کی جانب سے. شارع نے کہا لا تنقض الیقین بالشک. درست ہے. اصل عملی، اصل تعبدی ہے. ظن کے باب سے وارد نہیں ہو رہے، اصل تعبدی کے باب سے وارد ہو رہے. شارع کہہ رہا ہے کہ اگر یقین سابق کو شک کے لائق ہو تو اس یقین کو اس شک کے ساتھ نہ توڑو، یعنی اسی یقین کو باقی رکھو. اصل عملی ہے اور تعبدی ہے. درست ہے. یہ ایک نقطہ کہ اصل استصحاب میں جو متاخرین کا مبنا ہے وہ یہ ہے کہ استصحاب اصل عملی ہے. اچھا، ایک بحث ہے جو شاید اصول فقہ میں تو پتہ نہیں ہے ہم لوگوں نے پڑھی ہے یا نہ پڑھی ہے، لیکن حلقات میں ہے. وہ بحث یہ کہتے ہیں کہ مثبتات امارات حجت ہے اور مثبتات اصول عملیہ حجت نہیں ہے. حلقہ ثانیہ میں شہید صدر نے خوب بحث کیا ہے اس کو، دوسری کتابوں میں بھی ہے لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ اصول فقہ میں یہ بحث ہے یا نہیں ہے، شاید ہو، وہ ذہن میں نہیں. بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ اگر جب آپ ایک شے کو امارے کے عنوان سے آپ کے لیے چیز ثابت ہوتی ہے تو اس شے کے جو لوازم عقلی اور لوازم عادی ہیں وہ بھی ثابت ہو جائیں گے. لوازم عقلی اور لوازم عادی ثابت ہو جائیں گے. مثلا مثال کے طور پر خدا نخواستہ آپ کا کوئی رشتہ دار 8 سال کی عمر میں تھا، درست ہے، یا فرض کریں 12 سال کی عمر میں تھا، وہ غائب ہو گیا، چلا گیا. درست ہے. 3 سالوں کے بعد ایک سکا بندہ آپ کو کہتا ہے یار وہ آپ کے رشتہ دار کو میں نے فلاں شہر میں دیکھا ہے، وہ زندہ ہے. خبر سکا. درست ہے. خبر سکا حجت ہے. خود جیسے یہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے تو 13 سال کی عمر میں وہ گیا تھا، 3 سال اور گزر گئے، 15 سال ہو گئے. اس کی بات سے یہ پتا چلے گا کہ پس اب وہ بالغ ہو گیا ہوگا. لوازم عادی میں سے اگر وہ زندہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ بالغ ہو گیا ہوگا. اگر اس کے بلوغ پر کوئی حکم شرعی مترتب ہوتا ہوگا تو وہ مترتب ہوگا. درست ہے. اسے کہتے ہیں مثبتات امارات حجت ہے. اس کے لوازم عادی اور لوازم عقلی حجت ہے. اما اصل عملی میں ایسے نہیں ہے. یہیں پر اگر آپ خبر سکا کی جگہ پر استصحاب جاری کریں، بھئی وہ بندہ گیا 13 سال پہلے زندہ تھا، 3 سال کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے زندہ ہے یا مر گیا، آپ کہتے ہیں کہ استصحاب جاری کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. خوب، آیا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ پس وہ بالغ ہے، لازم عادی ہے؟ آیا یہ بھی ثابت ہوگا؟ کہتے ہیں نا، یہ جاری نہیں ہوگا.
استصحاب میں جتنے بھی اصول عملیہ ہے، استصحاب سے تو فعلاً ہمارا کام ہے، اسی لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں، اصول عملیہ میں یہ مثبتات حجت نہیں ہے، چاہے عقلی ہو چاہے عرفی ہو، یہ حجت نہیں ہوتے. درست ہے؟ اگر کسی استصحاب کے ذریعے سے آپ ایک امر عقلی کو یا امر عادی کو ثابت کرنا چاہیں تو اس استصحاب کو کہتے ہیں یہ اصل مثبت ہے. کیا کہتے ہیں؟ اصل مثبت ہے. اگر استصحاب کے ذریعے سے آپ لازمہ عادی کو یا لازمہ عقلی کو ثابت کریں تو کہیں گے کہ یہ استصحاب اصل مثبت ہے. اصل مثبت حجت نہیں ہے، کہ اس کا سر اور راز بھی اسی میں کہ اصول عملیہ میں مثبتات حجت نہیں ہے. ان شئت قلت، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اگر استصحاب میں جو آپ کا مستصحب ہے، جس کو آپ استصحاب کریں، یا اس کو حکم شرعی ہونا چاہیے یا موضوع حکم شرعی ہو، فقط یہ حجت ہے. یا استصحاب خود حکم شرعی ہو یا موضوع حکم شرعی ہو. آپ کو شک ہو رہا ہے، پہلے آپ نے وضو کیا تھا، آپ کو شک ہو رہا ہے خود میرا وضو باطل ہوا یا باطل نہیں ہوا. درست ہے؟ آپ استصحاب کرتے ہیں کہ ابھی بھی وضو ہے، حکم شرعی کو آپ نے استصحاب کیا. درست ہے؟ اگر یہ میرا کپڑا پہلے پاک تھا، بعد میں شک کر رہا ہوں نجس ہوا یا نجس نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں کہ نہ نجس نہیں ہوا. درست ہے؟ یہ تمام موارد کیا ہے جہاں پر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی کی مثال، موضوع حکم شرعی کی، متعلق حکم شرعی کی مثال. درست ہے؟ ان موارد میں استصحاب حجت ہے. اما آپ آئیں اور استصحاب کے ذریعے سے آ کر ایک امر عقلی کو ثابت کریں یا امر عادی کو ثابت کریں، یہ اصل مثبت ہو جائے گا. اعلیٰ تفصیلات اپنے مقام پر، اور زیادہ میں اس کے بارے میں عرض نہیں کر رہا ہوں، معنی نفی کی طرف واپس آ رہا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل عدم تاخر وضع از استعمال ہے، پس نتیجہ یہ کہ استعمال وضع کے بعد ہے، کہ نہیں اصل مثبت ہے، کیونکہ پس کے بعد جو آپ نتیجہ لے رہے ہیں وہ امر عقلی ہے. جب وضع استعمال سے پہلے نہیں تھی تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ استعمال وضع سے متاخر ہوگا. یہ استثناء اصل مثبت کا بہترین پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پس کے بعد ذکر کرتے. درست ہے؟ وہی امر عقلی خوب یہ اصل مثبت ہو جائے گی. اصل مثبت حجت نہیں ہے، لہذا یہ طریقہ تو غلط ہو گیا. اچھا چلیں اس کو نہ مانے، آگا تعبداً استصحاب کو نہ مانے، بنا عقلاء سے استفادہ کرتے، ایک قانونی عقلی لے کر آتے بنا عقلاء کے عنوان سے. آغا بنا عقلاء یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں سے متأخر ہے یا نہیں ہے، تو معمولاً عقلاء یہاں پر کہتے ہیں کہ بابا یہ اس سے متأخر نہیں ہے. مثال وضع اور استعمال کے مورد میں ہی آپ دیکھ لیں. خوب اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ استعمال وضع کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے، خوب معمولاً کیا ہوتا ہے، پہلے کسی لفظ کا معنی ہوتا ہے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں نا، عام طور پر اس طریقے سے ہے نا. خوب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس اصل عقلائی سے بنا عقلاء سے استفادہ کرتے ہیں کہ آغا یہ وضع استعمال کے بعد نہیں ہے بلکہ وضع استعمال سے پہلے ہے. استصحاب کی بات نہیں کہہ رہے، صرف بنا عقلاء کو لے رہے ہیں. جی قانوناً بھی تو یہی ہونا چاہیے. بل یہ بھی یہی کہہ رہا ہے. کل ہم نے جو بیان کیا وضع اور استعمال کی جو تقسیم آپ نے بیان فرمائی وہ بھی یہی تھا، یا تو استعمال کے ساتھ وضع تھا یا اس سے پہلے تھا. تیسری صورت کیسے متصل مجازی استعمال کیسے ہوتا ہے؟ وہاں پر وضع نہیں ہے لیکن استعمال ہے نا، وہ تو وہاں تو کرینہ ہوتا ہے. درست ہے. بس یعنی ہو سکتا ہے نا کہ یعنی ہو سکتا ہے ایسا استعمال ہو جو وضع کے بغیر ہو.
وز کے بغیر ہے، لیکن وہاں کرینہ ہے جو وہ ممکن ہے اس مورد میں، جس مورد میں ہم شک کریں، ممکن ہے اس مورد میں کرینہ حالیہ وغیرہ کوئی ہو، ہم تک نہ پہنچاؤ، امکان کدھر ہے؟ اور یہ امکان بھی نیش گولی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر استعمال شارع نے مجازن کیا ہو، کرینہ بھی ہو، لیکن کرینہ ہم تک نہیں پہنچا. ایسے ہوتا ہے، بہت سارے قرائن حالیہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی یعنی وہ نہیں ہے جسے کہیں کہ یعنی عجیب بات نہیں ہے، درست ہے. اس پر بھی اشکال یہ ہے کہ بابا اس طریقے کی کہاں سے بنا تم لے کر آئے ہو؟ کون سے اوکلا کی بنا ہے کہ حتماً پہلے وضع ہو، اور اگر آپ کو شک ہوتا ہو کہ استعمال وضع کے بعد ہے یا وضع استعمال کے بعد ہے، تو اوکلا کی بنا ہے کہ وہاں پر کہیں کہ استعمال وضع کے بعد ہے. ماں انجوری بنا نہ داری، کہاں ہے بنا؟ یہ کون سی بنا بنا رہے ہیں آپ؟ خوب اس طرف سے آتے ہیں. اگر یہاں پر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی تک کیا کہہ رہے تھے، ان دونوں چاہے اصل تعبدی کو مانے چاہے اصل اوکلائی کو مانے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس مورد میں جو مشکوک ہے وہاں پر معنی شرعی پر عمل کریں. اس طرف کو ابھی تک ثابت کر رہے تھے نا ان دونوں بیانوں سے. اب آتے ہیں لغوی والے کو تقویت دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہ، اس جگہ پر جہاں پر آپ کو شک ہے تو وہاں پر معنی لغوی پر حمل کرو. کیوں؟ کہ ہمارے پاس اصل ہے، اصالت عدم النقل. بھئی یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ ان الفاظ کے معانی لغت میں پہلے کچھ اور تھے، بعد میں شارع نے آ کر ان معانی سے کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے. تو خوب دیکھیے، اگر آپ کو شک ہو کہ نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اوکلا کہتے ہیں اصل عدم نقل ہے، پس معنی لغوی پر حمل کرو، مجمل پھر بھی نہیں ہے. اصل تعبدی والا اشکال ہے، اصل مثبت والا نہیں ہے نہ، عدم نقل ہے یہاں پر، ڈائریکٹ ہے، وہ اصل مثبت والا اشکال نہیں ہے یہاں پر. آخون کہتے ہیں کہ نہ ہوگا، اینم درست نہیں. اصالت عدم نقل کو ہم مانتے ہیں جہاں پر اصل نقل میں شک ہوتا ہو، اوکلا واقع نے اسے کہتے ہیں. اما جہاں پر تاخر نقل میں شک ہو وہاں پر اصالت عدم نقل جاری نہیں ہوگا. یہاں پر گفتگو تاخر نقل میں ہے کہ نقل استعمال کے بعد ہے یا پہلے ہے. اصل نقل میں تھوڑی شک ہے، نقل تو متیقن ہے کہ نقل ہوا ہے. اصالت عدم نقل وہاں پر ہے جہاں پر اصل نقل میں شک ہو رہا ہے، اس کو قبول کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن یہاں پر اصل نقل میں شک نہیں ہے، تاخر نقل میں شک ہے، اصالت عدم نقل جاری نہیں ہوگا. لہذا معنی لغوی پر آپ عمل کریں نہ. خوب نتیجہ اگر ایسی کنڈیشن اور صورت ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لفظ وہاں پر مجمل ہوگا. درست ایسی عبارت کے ٹکڑے کو پڑھیں. وَأَمَّا الثَّمَرَةُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَتَظْهَرُ فِي لُزُومِ حَمْلِ الْأَلْفَاظِ الْوَاقِعَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَى مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الثُّبُوتِ. فرماتے ہیں ثبوت حقیقت شرعیہ اور عدم ثبوت حقیقت شرعیہ کے جو دونوں قول تھے ان کا ثمرہ ظاہر ہوگا. کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر آپ ثبوت حقیقت شرعیہ کے قائل نہ ہوں تو وہ الفاظ جو شارع کے کلام میں واقع ہوئے ہیں لازمی ہوگا ان کو حمل کرنا معنی لغویہ پر اگر کوئی قرینہ نہ ہو. درست ہے؟ روشن ہوا، لفظی ترجمہ بھی ہو گیا. وَعَلَى مَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ یعنی لازمی ہے کہ ان الفاظ واقعہ در لسان کلام شارع جو بغیر قرینے کے ہیں ان کو معانی شرعیہ پر عمل کریں گے. علی الثبوت کہ الف لام عوض ہے وہی ہے دیگه، علی الثبوت یعنی علی ثبوت حقیقت شرعیہ. ہاں درست ہے. البتہ اس صورت میں آپ معانی شرعیہ پر عمل کریں گے فیما اذا علم تأخر الاستعمال،
اس مورد میں جب معلوم ہو کہ استعمال متأخر ہے وضع سے، وہاں پر آپ معنی شرعی پر عمل کریں گے۔ البتہ وفیما اذا جہلت تاریخ ففی اشکال، اگر تاریخ مجہول ہو، استعمال کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے ہمیں کہ آیا وضع کے بعد ہے یا پہلے ہے، تو ففی اشکال، تو پھر آگا اس میں اشکال ہے۔ اشکال ہے یعنی کیا؟ یعنی دیکھیے آپ معنی شرعی پر عمل نہیں کر سکتے، معنی لغوی پر عمل کریں گے نہ، وہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب آ رہے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے جو دوسرے لوگوں نے کچھ راہکار بیان کیے۔ وَأَصَالَةُ تَأَخُّرِ الْإِسْتِعْمَالِ مَعَ مُعَارَضَتِهَا بِأَصَالَةِ تَأَخُّرِ الْوَضْعِ لا دلیل علی اعتبارها تعبدا الا علی القول بالاصل المثبت۔ اگر یہ کہنا کہ اصل تاخر استعمال ہے، کہتے اولاً یہ اصل تاخر استعمال معارض ہے، معارضہ رکھتا ہے اصالت تاخر وضع کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ اصالت تاخر استعمال پر لا دلیل علی اعتبارها تعبداً، خوب اس کے معتبر ہونے پر تعبدی طور پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، الا علی القول بالاصل المثبت، مگر یہ آپ آئیں اور کہیں کہ نا اصل مثبت کو ہم حجت مانتے ہیں، ہاں جو کہ نہیں ہے، کہ مشہور نہیں مانتے، بعض مانتے لیکن مشہور متاخرین نہیں مانتے۔ یہ ہو گیا تعبد والی صورت میں۔ اگر بناء اکلا وَلَمْ يَثْبُتْ بِنَاءٌ مِّنَ الْأُكَلَاءِ عَلَى التَّأَخُّرِ مَعَ الشَّكِّ، کوئی بندہ آ کر کہے کہ اگر بناء اکلا اصل تعبدی کو چھوڑے، اصالت تعبدی کو چھوڑے، استصحاب کو، اصلا بناء اکلا ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ متاخر ہے یا متاخر نے اکلا کہتے ہیں کہ یہ استعمال وضع کے بعد ہے، متاخر ہے، کہ اس قسم کی بنا بھی ثابت نہیں۔ وَلَمْ يَثْبُتْ بِنَاءٌ مِّنَ الْأُكَلَاءِ عَلَى التَّأَخُّرِ، کہ بناء اکلا ہو کہ بھئی تأخر ہے استعمال کا مع شک کہ جب آپ کو شک ہو جائے، نہ ایسی بنا بھی ثابت نہیں۔ یہ ہو گیا اس صورت میں کہ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ ان دونوں طریقوں سے اصل اکلائی کے ذریعے سے اور استصحاب کے ذریعے سے ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے استعمال بعد میں ہے وضع پہلے ہے، لہٰذا اس کو معنی شرعی پر عمل کریں۔ اب یہ دوسرا وَأَصَالَةُ عَدَمِ النَّاقِلِ، کہ عبارت یہاں پر بالکل کوتا ہے، یعنی جسے کہا جائے لیکن بالکل کم ہے، یہ نتیجہ نکل رہا ہے اس دوسری طرف والا کہ معنی لغوی پر عمل کریں گے۔ وَأَصَالَةُ عَدَمِ النَّاقِلِ إِنَّمَا كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِيمَا إِذَا شُكَّ فِي أَصْلِ النَّاقِلِ، اگر اصالت عدم النقل درست ہے، معتبر ہے، لیکن یہ معتبر ہے فقط اس صورت میں جب اصل نقل کے اندر شک ہو آپ کو، لا فی تاخر ہی، نہ کہ تاخر نقل میں شک ہو، لہذا یہ نتیجہ نہ لیں کہ اصل عدم نقل ہے لہذا وہ استعمال وضع کے بغیر ہے لہذا وہاں پر آپ معنی لغوی پر عمل کر، نہ 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 نہ، فتأمل، خوب دقت کو نہ، درست ہے۔ اچھا یہ بس الحمدللہ تمام شد دی گئے۔ خوب تھوڑا سا پڑھیں آگے، تو تھوڑا سا پڑھیں۔ خوب مقدمہ دہم ایک بحث ہے صحیح اور اعم کے عنوان سے۔ خوب یہاں پر اس بحث کو مرحوم آخوند ذکر کر رہے ہیں کہ الفاظ عبادات، صلاۃ، صوم، حج، یہ نام ہے خصوصیت سے صحیح کے، یعنی صلاۃ اسے کہتے ہیں جو صحیح نماز ہو، صوم اسے کہتے ہیں جو صحیح روزہ ہو، حج اسے کہیں گے جو صحیح حج ہو، یا نہ چاہے صحیح ہو یا باطل ہو اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کو صوم کہتے ہیں، اس کو حج کہتے ہیں۔ خوب کس کے لیے یہ وضو ہے؟ یہ اسامی عبادات خصوص صحیح کے لیے وضو ہیں یا عام کے لیے وضو ہیں؟
اب اس بات کے بہت سارے ثمرات ہیں کہ انشاءاللہ آپ جب مجتہد بنے، خدا نخواستہ شوخی کر رہا ہوں، انشاءاللہ کہ مجتہد ہے آپ، تو وہاں پر یہ بات بہت زیادہ فائدہ دے گی. خوب بے بخشید شوخی کر رہا ہوں آقا. تو یہاں پر کبھی کبھار مشکوک ہو جاتا ہے نا، کوئی کسی نماز کے اندر کوئی شرط، کوئی جز شک ہو رہا ہے یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. خوب اگر وہاں پر اقیم الصلاۃ آپ کے پاس ایک ہے، اس قسم کا اطلاق ہے، تو آپ اس کی نفی کے لیے اس اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. اس شرط یا جزء مشکوک کی نفی کے لیے اس اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر صلاۃ تو صدق کر رہی ہے. خوب صلاۃ اس پر صدق کر رہی ہے تو بس درست ہے، آپ نے نماز کو بجا لایا. شارع نے آپ سے نماز مانگی تھی، آپ نے نماز کو پڑھ لیا، اس پر صلاۃ کیا ہے؟ صدق کر رہا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے ثمر باز کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن میں ایسے ہی فی الحال اشارہ کر رہا ہوں. لیکن اگر اعمی کے آپ قائل ہو جائے، وہاں پر مشکل ہو جائے گا اطلاق سے تمسک کرنا نا. انشاءاللہ تفصیلات ثمرے کی اور آئیں گی آگے، یہ بحث ہے. معاملات میں بھی ایسے ہی. خوب کیا کریں؟ آخون کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے چند امور آپ کو مقدمتاً ذکر کرتے ہیں تاکہ بحث میں مرد بن کر وارد ہو جائے. پہلی بات، یہ گفتگو کب ہوگی؟ جب حقیقت شرعیہ کو قبول کریں اس وقت یہ بحث ہوگی، یا نہ حقیقت شرعیہ کو قبول نہ بھی کریں تب بھی یہ بحث کر سکتے ہیں. خوب اگر حقیقت شرعیہ کو قبول کریں وہاں پر تو روشن ہے کہ یہ بحث آئے گی. کیسے؟ ایسے کہ بھائی وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شارع نے جو اس لفظ صلاۃ کو معنی شرعی میں نقل کیا ہے، تو آیا اس معنی شرعی میں نقل کیا ہے جو خصوصیت سے صحیح ہے، یا نہ اعم من صحیح والفاسد؟ وہاں پر تو روشن ہے، درست ہے. اگر ہم حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل نہ ہوں تو وہاں پر یہ بحث ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آخون کہتے ہیں کہ ففی اشکال ہو، مشکل ہے. البتہ ایک تصویر ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ تصویر در حقیقت شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. شیخ انصاری کی ایک رسائل ہے، درست ہے کہ وہ کفایہ کے دوسری جلد کے بعد والے مباحث ہیں نا. دوسری ہے ان کے درس کی تقریرات اصول. ان کے شاگرد آغا ابو القاسم کلانتری، انہوں نے وہ تقریرات لکھی ہیں. وہ پہلے والے مباحث الفاظ کی بھی تقریرات ہیں. مطارح الانظار یا مطارح الانظار کے نام سے کتاب ہے. وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ نا آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اگر ہم حقیقت شرعیہ کے قائل نہ بھی ہوں تو بھی یہ صحیح اور عام کی بات قابل اجرا ہے. حقیقت میں غایت تو جیسے کہتے ہیں نا غایت ما یمکن ان یقال، یہ اس کی طرف ناظر ہے. شیخ انصاری کی بات کو نقل کر رہے ہیں. اگر شیخ آپ کیسے نقل کر رہے ہیں، کیسے پھر بحث ہے؟ بحث کیا ہے پھر؟ اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، یعنی شارع نے الفاظ کو مجازن ان معانی شرعیہ میں استعمال کیا، تو اب صحیح و عام کی بات کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی ادبیات کی سیر کراتے ہیں. آگا ایک آپ نے سنا ہے ادبیات میں، معنی بیان میں، متول وغیرہ میں بھی بحث ہے. ایک ہے مجاز اور دوسرا ہے سب کے مجاز فی المجاز. اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایسے
خوب ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے استعمال کرنے والا پہلی مرتبہ لفظ کو حقیقت سے مجاز میں استعمال کرتا ہے، حقیقت کو مجاز میں استعمال کرتا ہے، معنی حقیقی سے مجاز میں لے کر آیا، درست ہے، یہ مجاز در رتبہ اول، پہلے رتبے میں۔ دوسری مرتبہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اس مجاز سے دوسرے مجاز کی طرف جاتا ہے، حقیقت سے مجاز، یہ مرتبہ اول۔ دوسری مرتبہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اس مجاز سے پھر دوسرے مجاز کی طرف جاتا ہے، ہاں، اس کو کہتے ہیں سب کے مجاز فی المجاز۔ جو دوسرا مجاز ہے وہ خود ایک اور معنی مجازی سے ہم پہنچے ہیں، درست ہے۔ مرتبہ اول میں جب آپ لفظ کو کیا کرتے ہیں، لفظ کو ایک معنی مجازی میں استعمال کرتے ہیں، پہلا مرتبہ جو مجاز کا ہے، وہاں پر فقط قرینہ صارفہ کی ضرورت ہے، ایک قرینہ ہو کہ جو اس کو معنی حقیقی سے صرف کرے، پس یہ معنی مجازی مراد ہے، درست ہے۔ لیکن اس مجاز سے دوسرے مجاز کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو پھر ایک اور قرینہ چاہیے، درست ہے، ایک اور قرینہ چاہیے، قرینہ معینہ، درست ہے، کہ بابا یہاں پر وہ چیز مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یا اس بات کو ایسے بھی کبھی کبھار کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقرب مجاز اور ایک ہوتا ہے مجاز بعید۔ جب لفظ کو آپ معنی مجازی میں استعمال کرتے ہیں تو ایک اقرب مجاز ہے اور ایک جو ہے وہ کیا ہے مجاز بعید۔ جب بھی آپ لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کریں اور قرینہ صارفہ موجود ہو، معنی حقیقی مراد نہیں ہے، تو اقرب مجاز پر آپ حمل کرتے ہیں، اقرب مجاز پر حمل کرتے ہیں۔ لیکن مجاز ابعد کے لیے، دور والے مجاز کے لیے فقط قرینہ صارفہ کافی نہیں ہے، قرینہ معینہ بھی ہو کہ بابا یہ پہلے والا جو اقرب مجاز ہے وہ مراد نہیں بلکہ دور والا مراد ہے۔ خب یہ ادبیات میں آپ پڑھتے ہیں، درست ہے۔ اب آتے مرحوم شیخ کہتے ہیں کہ بعض یہ ہم نے کہا کہ شارع نے الفاظ کو شرعی معنی میں مجازن استعمال کیا۔ اب یہ جو شرعی معنی میں مجازن استعمال کر رہا ہے اس سے کیا مراد لے رہا ہے شارع؟ وہ جو پہلا مجاز ہے وہ کون سا ہے؟ آیا خصوصیت سے صحیح مراد لیا ہے یا نہ اعم صحیح مراد لیا ہے؟ مجاز اول کیا ہے؟ وہ مجاز اول کیا ہے؟ معنی صحیح صلاۃ، یعنی وہ جو صلاۃ صحیحہ ہے وہ مجاز اول ہے، یا نہ مجاز اول اعم صحیح و فاسد ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اگر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے نتیجہ یہ ہوگا، ثمرہ نزاع اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر ایک جگہ پر صرف قرینہ صارفہ موجود ہو، قرینہ معینہ نہ ہو، تو وہاں پر یہ جو آپ نزاع کر رہے ہیں نا کہ آیا صحیح کے لیے تھا یا عام کے لیے تھا، تو آپ وہاں پر طے کریں گے مجاز اول کیا ہے۔ فقط قرینہ صارفہ موجود ہے تو آپ کو اس مجاز اول پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مجاز اول خصوص صحیح ہے تو آپ اس کو صحیح پر عمل کریں گے، اگر وہ مجاز اول خصوص عام ہے تو آپ اس کو عام پر عمل کریں گے، درست ہے، بس ہمارے دار ہے۔ اس دوسرے مجاز کے لیے پھر ایک اور قرینہ معینہ کی ضرورت پڑے گی۔ روشن ہوا نقطہ؟ تھوڑا سا دقیق ہے، کیسے کہہ رہے ہیں؟ درست کہہ رہے ہیں کہ بابا یہاں پر بحث یہ ہے کہ شارع نے جو ان الفاظ کو معانی مجازی میں یعنی مجازن معانی شرعیہ میں استعمال کیا ہے، وہ معنی مجازی کون سی ہے؟ صحیح ہے یا عام ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اگر صحیح ہے تو فقط قرینہ صارفہ ہو اور قرینہ معینہ نہ ہو تو صحیح مراد ہوگا، اور اگر عام ہے تو اگر قرینہ صارفہ ہو اور معینہ نہ ہو تو آپ مجاز اول عام قرار دیں گے، درست ہے۔ یہ اس صورت میں جب مجاز دوم پر قرینہ معینہ نہیں ہے، درست ہے، تو ثمرہ بات یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ مرحوم آخوند کہتے ہیں شیخ انصاری کو دست شما درد نہ کنے، زحمت کشیدی ثبوتاً ممکن ہے، واقعاً ایسی تصویر کی جا سکتی ہے
اما اثباتن چی کہاں سے ثابت کرو گے کہ شارع نے جو پہلی مرتبہ اس کو مجاز کے طور پر استعمال کیا ہے اس نے صحیح کو مد نظر رکھا تھا یا عام کو مد نظر رکھا تھا؟ یہ کہاں ثابت کرو؟ ثبوتاً درست ہے، احتمال درست ہے، عقلاً ممکن ہے، اما اثباتاً چی، اثباتاً کیسے پتا چلے؟ صرف فقط فرضیہ تو نہیں بنانا، اثباتاً کیسے؟ یہ بات آخون کی صحیح ہے، عقلاً آپ ثمرہ ظاہر کر سکتے ہیں لیکن اثباتاً مشکل ہے۔ خوب، یہ بس یہاں پر باقی ایک اور نقطہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں، وہ ہے باقلانی کا نظریہ، کہ اس کے مطابق بھی آیا یہ نزاع جاری ہوگا یا نہیں، کہ اعلیٰ باقلانی کے نظریے کو پہلے بیان کریں پھر نزاع کو، کہ وہ دیکھیں کل پہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں العاشر 10واں، انہو یہ نشان یہ ہے کہ وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسامن لخصوص صحیح خصوص صحیحہ او للأعم منہا۔ اگر علماء کے درمیان بحث واقع ہوئی ہے کہ جو الفاظ عبادات ہیں یہ خصوص صحیح کے نام ہیں یا نہ للأعم من الصحیحہ، کہ خوب بعد والے متاخرین یہاں سے آخون کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ عنوان بحث ایسے ہو یا نہ ہو۔ عنوان بحث آخون نے کیا دیا ہے؟ وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات، یہ الصحیح والعام آخون کا عنوان نہیں ہے، جو اوپر لکھا ہوا ہے آخون کا عنوان نہیں ہے۔ آخون نے ایسے بات کو شروع کیا، انہ وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسامن لخصوص صحیحہ او للعام منہا، یہاں سے جھگڑا شروع کیا۔ الفاظ عبادات کو مخصوص کیوں کیا؟ معاملات میں بھی یہ بحث ہے، خود آگے چل کر آپ بحث کریں گے کیوں آپ فقط الفاظ عبادات کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں۔ وقبل الخوض فی ذکر ادلۃ القولین یذکر امور، کہہ رہے ہیں کہ آگا دونوں قولوں کے ادلہ کو ذکر کرنے سے پہلے معمولاً کچھ امور کو ذکر کیا جاتا ہے، کہ ان میں سے امر اول یہ منہا انہو، شان یہ ہے کہ لا شبہۃ فی تعتی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقت الشرعیہ، اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اختلاف آئے گا اس صورت میں کہ جب ہم قائل ہو جائیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، لیکن وفی جریانہ علی القول بالعدم اشکالون، لیکن اس خلاف کا جاری ہونا اس بات پر کہ ہم قائل ہو جائیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے مشکل ہے، اس میں اشکال ہے۔ اللہ پہلے ایسے کہا پھر کہتے ہیں وغایت ما یمکن ان یقال فی تصویرہ، اگر علی القول بالعدم کی صورت میں تصویر خلاف میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے جو شیخ انصاری نے کہی ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ ان النزاع وقع علی ھذا بریکٹ میں، ان النزاع وقع فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعملۃ مجازا فی کلام الشارع ان الاصل هو استعمالها فی خصوص الصحیح او الاعم، کہ نزاع ایسے واقع ہوگا، کہ نزاع واقع ہوگا اس بنا پر کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ بابا اصل اور قانون کیا ہے ان الفاظ میں کہ جو مجازن کلام شارع میں استعمال کیے گئے ہیں، ان میں اصل کیا ہے؟ آیا اصل یہ ہے کہ شارع نے ان کو استعمال کیا خصوص صحیح میں یا عام میں؟ خوب اس اصل سے کیا مراد ہے؟ اس لیے آخوند خود وضاحت کرتے ہیں، اصل یعنی یہ، بمعنی یعنی یہ، اصل کیا ہے یعنی یہ ان ایہما کدو تو بیرت العلاقۃ بینہ و بین المعانی اللغویۃ ابتداءً، آغا ان دونوں میں سے کس کے درمیان اور معنی لغوی کے درمیان پہلی مرتبہ آغاز میں علاقے کو قائم کیا گیا تھا، کیونکہ مجازن جب آپ استعمال کریں تو پہلی مرتبہ جو شارع استعمال کر رہا تھا معنی مجازی میں صحیح اور اس معنی لغوی کے درمیان علاقے کو مد نظر رکھا تھا یا عام کو، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔
بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداءً وقد استعمل في الآخر بطبعه ومناسبته، اور دوسرے میں استعمال کیا گیا اس پہلے مجاز کی تابعیت میں اور اس کی مناسبت کی وجہ سے، یعنی سب کے فی المجاز سب کو المجاز فی المجاز کے باب سے. خوب کیا ہو کئی ینزل کلامہ علیہ مع القرینۃ الصارفۃ عن المعانی اللغویہ وعدم قرینۃ اخری معینۃ للآخر، تاکہ ثمرہ یوں ظاہر ہو، تاکہ کئی ینزل کلام ہو، تاکہ شارع کے کلام کو نازل کیا جائے، حمل کیا جائے، علیہ یعنی اس معنی پر کہ جس معنی کے درمیان اور معنی لغوی کے درمیان پہلی مرتبہ شارع نے علاقے کو مد نظر رکھا تھا. درست، مجاز اقرب یا مجاز اول، اس پر حمل کیا جائے کب؟ مع القرینۃ الصارفۃ عن المعانی اللغویہ، خود معنی حقیقی اور معنی لغوی سے قرینہ صارفہ موجود ہے، البتہ وعدم قرینۃ اخری معینۃ للآخر، لیکن دوسرے معنی کو معین کرنے والا قرینہ نہ ہو، فقط قرینہ صارفہ موجود ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے. وہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے تو اب ہم دیکھیں مجاز اول کس کو قرار دے رہے ہیں. جس کو مجاز اول قرار دیں گے قرینہ صارفہ کی صورت میں اسی پر عمل کریں گے، دوسرے پر عمل نہیں کریں گے. روشن ہے مطلب آگا؟ وَأَنْتَ خَبِيرٌ، آپ کو پتا ہے کہ بِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَصِحُّ هَذَا إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّ الْعَلَاقَةَ إِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ كَذَلِكَ. آغا شان یہ ہے کہ یہ بات، یہ تصویر درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی مگر اس صورت میں جب معلوم ہو کہ ان العلاقۃ انما اعتبرت کذالک، یہ اسی صورت میں جب آپ کو پتا ہو کہ علاقے کو اس طریقے سے معتبر قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ جو علاقے کا لحاظ کیا گیا معنی لغوی میں، آیا معنی صحیح کے ساتھ علاقے کو مد نظر شارع نے رکھا ہے یا عام کے ساتھ؟ یہ آپ تبھی کہہ سکتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو اس باتن. وَأَنَّ بِنَاءَ الشَّارِعِ فِي مُحَاوَرَاتِهِ، اور شارع کی بنا اپنے محاورات میں، کلام میں، استقر عند عدم نصب قرینۃ اخری علی ارادتہ، کہ شارع کی اگر بنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اور قرینہ معینہ وغیرہ نہیں لے کر آتا، فقط قرینہ صارفہ ہوتا ہے، تو اس کی بنا یہ ہے کہ اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اس اقرب مجاز کو لے رہا ہوں. بابا یہ آپ کے لیے کشف ہونا چاہیے. بحیث کان ھذا قرینۃ علیہ، اس اعتبار سے کہ یہ جو شارع کی بنا مستقر ہے اس کو آپ قرینہ قرار دیں اس بات پر کہ شارع جب بھی آتا ہے معنی مجازی کے طور پر استعمال کرتا ہے، فقط قرینہ صارفہ لایا ہے اور معینہ نہیں لایا، تو پس یہ مجاز اول مراد ہے شارع کا. خب اس کو ثابت کریں آپ. من غیر حاجت الی قرینۃ معینۃ اخری، بغیر اس کے کہ شارع آئے اور قرینہ معینہ لے کر آئے، نہ، اس کی اشارے کی بنا ایسے نہیں ہے. یعنی پہلے مرحلے میں، دوسرے الفاظ میں، یعنی اس نقطے کو ہم ثابت کریں کہ شارع کی بنا بھی اسی طریقے سے ہے، شارع کی بنا بھی اسی طریقے سے کہ فقط اگر قرینہ صارفہ لے کر آئے تو دستہ اول کے مجاز کو مراد لیتا ہے، دستہ دوم کے مجاز کو مراد نہیں لیتا. فقط قرینہ صارفہ کی صورت میں، قرینہ معینہ کے نہ ہونے کی صورت میں شارع کا دأب یہ ہے، اس کی عادت یہ ہے، اس طریقے سے، ایسے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ ثابت کریں آپ، اس بات کریں. وَأَنَّا لَهُمْ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، خوب کہاں ہے، کیسے ہے کہ آئیں اور آپ آ کر شارع کے اس دأب کو ثابت کریں. البتہ یہ جو عبارت میں ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور جو میں نے خارج میں بیان کیا تھا اس میں تھوڑا سا تفاوت ہے، محسوس کیا ہوگا آپ نے. یہاں پر عبارت میں کہہ رہے ہیں کہ اصلاً یہ چیز کہ شارع کی بنا اس پر ہے کہ اگر دو دستے کے مجازات ہوں تو دستے اول کے مجاز کے مراد کے لیے فقط قرینہ صارفہ، قرینہ معینہ نہ ہو تو بس یہ مراد ہے، یہ درست ہے، یہ مراد ہے. آخون کہہ رہے ہیں کہ اصلاً اس عادت کے لیے بھی آپ کو اس بات کرنا پڑے گا کہ شارع کی عادت ایسے ہے.
لیکن میں نے جو خارج میں بیان کیا تھا اس کو تھوڑا مختلف بیان کیا تھا. خارج میں میں نے کہا تھا کہ چلیں اس نقطے کو تو مان لیں کیونکہ عقلاء کا یہی طریقہ کار ہے, ایسے استعمال کرتے ہیں, اس کو مان لیں, درست ہے, لیکن اس کے بعد بھی بحث ہے کہ یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے, کیسے ثابت کریں گے کہ شارع کس کو مد نظر رکھتا ہے. لیکن یہ آخوند والی بات دقیق تر ہے اس سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر آخوند یہی اشکال کر رہے ہیں کہ یہ اصلاً فقط قرینہ صارفہ اور معینہ نہ ہو تو عادت شارع اس طریقے سے ہے. خب یہ خود اس بات کیسے ہو, یعنی ثبوتاً درست ہے, اس باتاً مشکل ہے. خب انشاءاللہ کل باقی اس مقدمے کے لیے باقلانی کی ایک بات رہتی ہے کہ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى